ان کے رخے صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے۔ اور جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ اور قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے۔ حضرات، بارشیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن بارش کے ہونے کا مزاج یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی مرتبہ بارش نہیں ہوتی، بلکہ اگر مالدہ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ فرقہ میں بارش ہو، اگر فرقہ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ بردوان میں بارش ہو، اگر بردوان میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ کولکاتہ میں بارش ہو، اگر کولکاتہ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اڑیسہ میں بارش ہو، اگر اڑیسہ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آندھرا میں بارش ہو، اگر آندھرا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ کیرلا میں بارش ہو، اگر کیرلا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ کرناٹکا میں بارش ہو، اگر کرناٹکا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ بہار میں بارش ہو، اگر بہار میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اتر پردیش میں بارش ہو، اگر اتر پردیش میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ مہاراشٹرا میں بارش ہو، اگر مہاراشٹرا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ مدھیہ پردیش میں بارش ہو، اگر مدھیہ پردیش میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ چھتیس گڑھ میں بارش ہو، اگر چھتیس گڑھ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آسام میں بارش ہو، اگر آسام میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ جھارکھنڈ میں بارش ہو۔ تو جہاں بارش ہوتی ہے اسی زمین کا سینہ سیراب ہوتا ہے، جہاں بارشیں ہوتی ہیں اسی زمین کی تشنگی بجھتی ہے، جہاں بارشیں ہوتی ہیں اسی زمین پہ ہریالیاں اگتی ہیں، جہاں بارشیں ہوتی ہے اسی زمین پہ سبزہ اگتا ہے، جہاں بارشیں ہوتی ہے اسی زمین پہ کلیاں کھلتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے دو، مالدہ اور نبی نگر کے جیالو اور دیالو مسلمانوں، اللہ نے آسمان کا شامیانہ تان دیا، زمین کا فرش بچھا دیا، چاند و سورج کی لائٹ لگا دی، ستاروں کی انجمن کو پیدا فرما دیا۔ جب یہ دنیا بن گئی اور یہ دنیا سج گئی تو حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انسانوں کی آمد کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن جب دنیا میں انسانوں کی کثرت ہوئی تو انسانوں نے خدائے واحد کی پرستش کے بجائے بے ساختہ بتوں کے سامنے اپنی جبین عبودیت کو جھکانا شروع کر دیا، بے ساختہ بتوں کو اپنا معبود برحق ماننا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ اللہ کے بندے زمین پہ رہ کر گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، صبح بھی گناہ کر رہے ہیں، دوپہر میں بھی گناہ کر رہے ہیں، شام کو بھی گناہ کر رہے ہیں، رات میں بھی گناہ کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہوں میں گزرتا جا رہا ہے۔ جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زمین کا سینہ تپنے لگا، زمین کا سینہ جلنے لگا، زمین کی پیاس بڑھنے لگی، زمین کی ہریالیاں ختم ہونے لگی، تو زمین نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اے پروردگار، یہ تیرے بندے میرے سینے پہ زندگی کے صبح و شام گزار رہے ہیں، مولا تیری عبادت کے بجائے
بجائے بے ساختہ بتوں کے سامنے اپنی جبین عبودیت کو جھکاتے ہیں، نتیجہ یہ ہے یہ صبح بھی گناہ کرتے ہیں، یہ دوپہر میں بھی گناہ کرتے ہیں، یہ شام کو بھی گناہ کرتے ہیں، یہ رات کو بھی گناہ کرتے ہیں، یہ سو کے اٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، سونے سے پہلے گناہ کرتے ہیں۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے پاپ کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے میرا سینہ تپ رہا ہے، میری پیاس بڑھ رہی ہے، میری ہریالیاں ختم ہو رہی ہے، میری پیاس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کوئی بارش بھیج دے جو برسے تو میرا سینہ سیراب ہو سکے، میری تشنگی بجھ سکے، میری ہریالیاں بچ سکے۔ میرے مولا کوئی بارش بھیج دے۔ اللہ نے زمین کی دعا قبول فرمائی۔ رب نے فرمایا آدم تم جاؤ برسو، نوح تم جاؤ برسو، شیس تم جاؤ برسو، زکریا تم جاؤ برسو، یحییٰ تم جاؤ برسو، الیاس تم جاؤ برسو، ابراہیم تم جاؤ برسو، اسماعیل تم جاؤ برسو، اسحاق تم جاؤ برسو، یعقوب تم جاؤ برسو، یوسف تم جاؤ برسو، موسیٰ تم جاؤ برسو، عیسیٰ تم جاؤ برسو۔ ابراہیم آدم آتے رہے برستے رہے، نوح آتے رہے برستے رہے، شیس آتے رہے برستے رہے، زکریا آتے رہے برستے رہے، الیاس آتے رہے برستے رہے، ابراہیم آتے رہے برستے رہے، اسماعیل آتے رہے برستے رہے، موسیٰ آتے رہے برستے رہے، عیسیٰ آتے رہے برستے رہے۔ لیکن آدم آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، نوح آئے ایک خطے پہ برس کے چلے گئے، زکریا آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، الیاس آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، ابراہیم آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، اسماعیل آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، موسیٰ آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، عیسیٰ آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے۔ تو زمین نے دعا کیا پروردگار عالم ان بارش کے قطروں سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا، کوئی ایسی بارش بھیج دے جو ایک بار برسے تو کائنات کی زمین سیراب ہو جائے۔ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ زندہ باد حضرت کا۔ کوئی ایک بارش بھیج دے جو ایک بار برسے تو کائنات سیراب ہو جائے، جو ایک بار برسے تو تشنگی بجھ جائے، جو ایک بار برسے تو ہریالیاں اگ جائے، جو ایک بار برسے تو پیاس بجھ جائے۔ ادھر زمین کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، ادھر میری نظر نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں کچھ لوگ ایک سہاگن کو لے کے کہیں جا رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کی لالی اور مہندی یہ بتا رہی ہے چند روز ہوئے ہیں اس کی شادی کو۔ میں نے کہا ظالموں کہاں لے کے چلے ہو اسے؟ کہا چلے ہیں دریا کے کنارے لے کر۔ میں نے کہا کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ کہنے لگے اس کے جسم میں آگ لگا دیں گے اور اس کے جسم کو جلا کر اس کے جسم کی راکھ کو دریا کے پانی میں ملا دیں گے۔ میں نے کہا قصور کیا ہے؟ ظالموں نے کہا اس کا قصور یہ ہے کہ کل اس کی شادی ہوئی، آج اس کا شوہر مر گیا، یہ منحوس عورت ہے، اور ہمارے معاشرے کا اصول یہ ہے کہ جس عورت کے سسرال آنے کے بعد اس کا شوہر دنیا سے چلا جائے اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ایسی عورت کے جسم میں آگ لگا کر اس کی راکھ کو دریا کے پانی میں ملا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دریا کے کنارے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ظالموں مت مارو اس سہاگن کو، ارے موت و حیات تو خدا کی قدرت ہے، رب جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، رب جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، اور موت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب موت آتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب موت آتی ہے تو بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، جب موت آتی ہے تو مکانات سونے ہو جاتے ہیں، جب موت آتی ہے تو تمنائیں ادھوری رہ جاتی ہیں، جب موت آتی ہے تو آرزوؤں کی تکمیل نہیں ہو پاتی، جب موت آتی ہے تو اپنوں کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں، بیگانے کی آنکھیں بھی اشکبار ہوتی ہیں۔ مت مارو اس سہاگن کو، لیکن ظالموں نے کہا نہیں، جب تک ہم اس کو ماریں گے نہیں چین سے رہ نہیں سکتے۔ رات کے سناٹے میں سہاگن کو لے کے چلے ہیں وہ لوگ، دریا کے کنارے لے جا کر اس کے جسم میں آگ لگا کر اس کے جسم کی راکھ کو دریا کے پانی میں ملا دیا۔ اے نبی نگر والوں ذرا ایمان سے بتاؤ، جب اس کی روح کنسری سے پرواز
اس نے اپنے مولا کو آواز دیا ہوگا کہ نہیں؟ سہاگن کی روح نکلی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری دے کے کہتی ہے اے پروردگار عالم، ہمیں تو نے عورت بنا کے کیوں بھیجا دنیا میں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تو نے عورت بنا کے دنیا میں بھیجا، بیوہ بنایا، تو بیواؤں کی عزت کرنے والا بھی کوئی بھیج دیا ہوتا، بیواؤں کا مقام بتانے والا بھی کوئی بھیج دیا ہوتا۔ مولا میں تو جل گئی، لیکن کوئی ایسا محسن انسانیت بھیج دے کہ پھر کسی بیوہ کے جسم کو آگ نہ لگایا جائے۔ اللہ اللہ، ادھر بیوہ کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی۔ اسی درمیان میری نظر نے دیکھا رات کے سناٹے میں ایک باپ اپنی بیٹی کو کہیں لے کے جا رہا ہے، حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کدال ہے، پھاوڑا ہے۔ میں نے کہا کہاں لے کے چلے ہو بیٹی کو رات کے سناٹے میں؟ ارے بیٹیاں تو رات کے سناٹے میں ماں کے قدموں سے لپٹ کے سویا کرتی ہیں، تو کہاں لے کے چلا ہے؟ باپ کہتا ہے قبرستان لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا قبرستان تو زندوں کو لے جایا جاتا ہے، تیری بیٹی تو مردوں کو لے جایا جاتا ہے، تیری بیٹی تو زندہ ہے، تو زندے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا معلوم نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا اصول ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو دامن رحمت کی ہوا دیا کرو، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو ناگن بن کے ڈس لیا کرو۔ ہمارے سماج کا اصول ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دیا کرو، ہم اسے قبرستان لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مت مارو اس بچی کو، ارے ذرا ماں کی ممتا سے پوچھ لو، جس ماں نے اس کو پیدا کرنے میں نہ جانے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، کتنے درد کو سہا ہے، ذرا ماں کی ممتا کا تو خیال کر لیا ہوتا۔ لیکن ظالم باپ مانا نہیں، بیٹی کو لے کے چلا قبرستان، قبر کھودتا ہے اور قبر کے اندر بیٹی کو لٹاتا ہے، اور لٹانے کے بعد قبر کے اندر قبر کے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مالدہ والو یہ بتاؤ، جب اس بچے کی روح نکلی ہوگی تو اس نے اپنے مولا کو آواز دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا؟ بچی کی روح نکلی، باب اجابت سے اس کی آواز ٹکراتی ہے، میرے خالق، میرے مالک، میرا قصور کیا تھا؟ میری غلطی کیا تھی؟ میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تجھے بیٹی بنا کے بھیجا ہے، تو نے شہزادی بنا کے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ظالم باپ بیٹیوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ اے میرے پروردگار، اگر تو بیٹی بنا کے بھیجا ہے تو بیٹیوں کو سینے سے لگانے والا باپ بھی دنیا میں بھیج دیا ہوتا، بیٹیوں کو رحمت کہنے والا محسن انسانیت بھی بھیج دیا ہوتا۔ اے پروردگار، میں تو زندہ درگور ہو گئی، لیکن تو ایسا محسن انسانیت بھیج دے کہ کسی بیٹی کو پھر زندہ درگور ہونا نہ پڑے۔ اللہ اللہ، ادھر زمین کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، ادھر سہاگن کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، ادھر شہزادی کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، تو کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا۔ رب نے کہا محبوب، اب تیری جلوہ گری کا وقت آ گیا ہے، اب تیری تشریف آوری کا وقت آ گیا ہے، اب تیرے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اب تیرے آمنہ کی گود میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جب میرا رسول 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہو رہا ہے، آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہو رہا ہے، مصطفیٰ آئے، ایسا برسے کہ نبی مکے میں برس رہے ہیں تو مدینہ سیلاب ہو رہا ہے، مصطفیٰ عرب میں برس رہے ہیں تو کائنات سیلاب ہو رہی ہے۔ ایسے برسے مصطفیٰ۔ اچھا یہ بتائیے تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب مجھے تو بنگلہ نہیں بولنا تھا، لیکن جو تقریر کرنے آتی ہے وہی کروں گا میں۔ اب آپ بولو چاہے نہیں بولو، ہم بلوا سکتے ہیں آپ سے، ایسا نہیں ہے، لیکن وقت کی بھی تنگی ہے اور آپ کو سننا بھی ہے، اور ایسا نہیں کہ میں آپ کو جانتا نہیں، اچھی طرح جانتا ہوں، بلوانا کیسے آپ سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیجیے، بلوانے کا معاملہ اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ زور سے بولنا ہے، زور سے بولے یا رسول اللہ، آپ بھی بول دیجئے یا رسول اللہ، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گا میاں، نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، اچھا کام کرتے نہیں،
اور مرو گے تو سوچو گے جنت فوراً مل جائے ہمیں. اتنی آسان تو نہیں ہے جنت جتنی آسان سوچ لیا تم نے. تو کم سے کم جلسے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان تو کرو, رب کی پاکی بیان تو کرو, رب کی کبریائی بیان تو کرو, تاکہ کہنے کے لیے تمہارے پاس قبر میں ہو کہ ہم نے نبی کے جلسے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سنا ہے, خدا کی پاکی بھی بیان کی ہے, مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا اعلان بھی کیا ہے. کم سے کم کچھ تو رہنا چاہیے بولنے کے لیے. اور یہ ہمارے اسٹیج کی بہت بڑی بدقسمتی گئی ہے. اسد بھائی بھی ہمارے ہیں, مولانا غلام غوث قادری صاحب بھی ہمارے ہیں, نقیب صاحب بھی ہمارے ہیں, عقیل الرحمان صاحب بھی ہمارے ہیں. جلسہ صرف شاعری کا نام نہیں ہے. اب 1 گھنٹہ اسد صاحب نے پڑھا, اب میں پوچھ دوں آپ سے, ایک آدھ شعر یاد کر لیا آپ نے تو یا کچھ یاد نہیں ہوگا, صرف یہ یاد ہوگا رنگ رضا, اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے. مطلب ماشاءاللہ حق ہے. نعت شریف سننا عبادت ہے, حق ہے. سنانا عبادت ہے. بے شک. ہم نہیں نعت پڑھیں گے تو کون پڑھے گا, بے شک. ہم نہیں نعت سنیں گے تو کون سنے گا. بے شک. لیکن یہ تقریر کیا ہے, یہ بھی تو نعت ہے. بے شک. حق ہے. تقریر کیا ہے, یہ بھی تو نعت ہے. بے شک. اور یہ سن لو, یہ سوچو گے کہ نعت شریف اور تقریر کو ہم الگ کر دیں تو کبھی الگ نہیں کر پاؤ. بے شک. صحیح. جلسہ نہ صرف نعت سے مکمل ہے, نہ صرف تقریر سے مکمل ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. نعت سنو گے ایمان میں تازگی آئے گی, بے شک. تقریر سنو گے عقیدے میں انقلاب آئے گا, بے شک. زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا خرچ کیا لوگوں نے, اتنا اچھا انتظام ہے. یہ رات کے 12 بجے کہاں چلے گئے لوگ اٹھ کے؟ اگر کسی کو کتا نے کاٹ لیا تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, بے شک. بے شک. آتے ہیں اسے کسے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بے شک. حق ہے. حضور کا ذکر ہو, معشوق کا ذکر ہو, محبوب کا ذکر ہو, اور محب محفل چھوڑ کے بھاگ جائے. اللہ اکبر کبیر. معشوق کا ذکر ہو, عاشق محفل چھوڑ کے بھاگ جائے. واہ. ارے مصطفیٰ کے ذکر کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب صحابہ کے سامنے حضور کا ذکر ہوتا تو صحابہ ایسے بیٹھے رہتے کہ حرکت بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیر. اللہ اللہ اللہ. اور افسوس تو یہ ہے ہمارا ممبر بھی خالی ہو جاتا ہے. جی. مولانا صاحب بھی چلے, جی. مؤذن صاحب بھی چلے, امام صاحب بھی چلے, مولانا صاحب بھی چلے, صحیح. امام صاحب کو دیکھ کے ہی مقتدی بھاگ گئے. سب چلے. کیا مطلب, مذاق سمجھا ہے؟ ہم نے سفر نہیں کیا, کیا بات ہے. ہمیں محنت نہیں پڑی ہے. کب تک جلسوں کو اپنی بے توجہی کے بھیٹ چڑھاتے رہو گے؟ حق ہے. پھر مت کرو جلسہ. انہی پیسوں سے کسی غریب بیٹی کی شادی کر دو, انہی پیسوں سے کسی بیوہ کا گھر بنوا دو, انہی پیسوں سے مدارس اسلامیہ کے بچوں کی کفالت کرو. یہی پیسے نکال کر ضرورت مندوں کو دے دو. یہ 1 گھنٹے کے جلسے نہیں ہوتے میاں, تقریریں محنت سے کی جاتی ہیں اور یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے. بے شک. نہیں تو ہم بھی قصہ کہانی بیان کر کے اپنا وقت 1 گھنٹہ پورا کر سکتے ہیں. حاضری ہو جائے گی, نذرانہ مل جائے گا, لیکن مقصد وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ رنگ رضا چڑھے تو ظاہر پر بھی چڑھے اور باطن پر. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ظاہر پہ بھی صرف زبان سے رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا سے کام نہیں چلے گا.
रजा ने अपनी 68 साल हयात ज़ाहिरी को मुस्तफा की नात में गुजार दिया, बेशक कभी नज्म की सूरत में और कभी नस्र की सूरत बेशक। में। अब बताओ तकरीर सुनोगे जी? जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, नबी मक्के में पैदा हुए और रसूल इतना बरसे इतना बरसे इतना बरसे कि नबी मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, मुस्तफा अरब में बरस रहे हैं तो कायनात सैराब हो रही है। अब किसी बरसात की जरूरत नहीं। हरियालियां उग गई, जमीन की प्यास बुझ गई। आहा, इतना बरसे मुस्तफा, क्या बात है, वाह वाह वाह, इतना बरसे नबी पैदा हुए, क्या बात है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे थे, क्या बात। अचानक देखा कि दीवारे काबा बैते आमना की तरफ झुका। अब ताज्जुब में पड़ गए, ना आंधी आई ना तूफान आया, और आज तक किसी ने दीवारे काबा को झुकते हुए नहीं देखा। काबा झुका कैसे? और झुका भी है तो बैते आमना की तरफ। आलम तसौरात में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे से पूछा, काबा तू क्यों झुक गया? क्या बात। जमाना तेरे सामने झुकता है, सारे लोग तेरे सामने झुकते हैं, तू किसके सामने झुका है? तो काबा ज़बाने हाल से कहता है, ऐ सरदारे मक्का, आज तक मुझे झुकता हुआ किसी ने इसलिए नहीं देखा कि मैं सबका किबला हूं। जमाना मेरे क्या सामने बात झुक है, रहा, क्या बात है, वाह वाह वाह, जमाना मेरे सामने झुक रहा था, वाह वाह। लेकिन आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में काबे का काबा आ गया है। काबा अपने किबले को झुककर सलाम कर रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस प्यार को, इस मोहब्बत को बरेली के आला हजरत ने देखा तो पुकार उठे, क्या बात है। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, वाह, वाह। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अब कोई अल्लाह। कह सकता है, जिसको सिर्फ बुखार आता है, वो ये कह सकता है, मियाँ तुमने अब हुजूर को काबे का काबा बना दिया, कोई दलील भी है? तो ये सिर्फ बुखारी शरीफ की जबान सुनते हैं, हाँ? तो जरा फतेह मक्के वाली हदीस बुखारी शरीफ से निकाल कर उन्हें सुना देना कि जब मक्का फतह हुआ, मेरे आका फातहाना शान शौकत के साथ 10,000 सहाबा कराम के साथ जब मक्के में नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं, मेरे आका ने हजरत बिलाल से कहा था, ऐ बिलाल, काबा की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ो, वाह वाह वाह, चढ़ जाओ काबे के ऊपर। क्या कहे। हुक्म रसूल था, बिलाल चढ़ तो गए, अब चढ़ के सोच रहे हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बिलाल क्या सोचता है? तो बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मक्के में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, मदीने में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, सफर में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, हजर में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, खलवत में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, चलवत में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, जहां जहां अजान दिया रुख था काबे की तरफ, लेकिन आज आपने काबा के ऊपर चढ़ा दिया है, अब किधर चेहरा करके अजान पढ़ो? तो मेरे रसूल फरमाते हैं, बिलाल टेंशन क्यों लेता है? अरे काबे का काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे सामने खड़ा है। माशाअल्लाह, सुभान, वाह वाह। काबे का काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे सामने खड़ा है, मेरी तरफ रुख करो, अजान पढ़ो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काबे की छत पे खड़े होकर बिलाल ने मुस्तफा की तरफ रुख करके ये बता दिया, काबे के काबा मुस्तफा। बेशक, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं?
آخر ہم کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی شاعری کا حال یہ ہے کیا یا بات؟ تو کسی آیت کی ترجمانی ہے یا پھر کسی حدیث کی کا ترجمہ ہے یا کسی آیت کی تفسیر ہے. بے شک. کسی حدیث کو دیکھ کر میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو, کعبے کا کعبہ دیکھو. پتہ چلا میرے مصطفیٰ کعبے کے کعبہ. بے شک, کیا بات ہے نا. اب ذرا آگے چلو. اچھا جب پیدائش کی بات آ گئی تو ذرا پیدائش پر ہی تھوڑی سی بحث کر لیں. کریں بحث, سنیں گے آپ؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. نبی پیدا ہوئے, اس پیدائش رسول کو اسد بھائی مولوی 6 کم 30 لوگ دلیل بنا کر, ذریعہ بنا کر, ثبوت بنا کر برابری مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں, اور بھولے بھالی قوم سے کہتے ہیں دیکھو نا جی نبی بھی پیدا ہوئے, ہم بھی پیدا ہوئے, نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے, ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے, نبی کو بھی عورت نے جنم دیا, ہمیں بھی عورت نے جنم دیا, نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے, ہم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے, اس لیے ہم نبی کی طرح ہو گئے. یہ معاذ اللہ, زور سے بولیے نا بھائی. معاذ اللہ. تقریر تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں, سنتے رہیں گے, ہم سب سے الگ تھلگ تقریر کر رہے ہیں, سن لیجئے آپ. کیا کہتے ہیں وہ؟ ہم بھی پیدا ہوئے, نبی بھی پیدا ہوئے, ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے, نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے, ہمیں بھی عورت نے جنم دیا, نبی کو بھی عورت نے جنم دیا, لہذا ہم نبی کی طرح ہو گئے. اس معاملے کو سلجھانا ہوگا نا. تو آؤ ہم بغداد کے غوث اعظم سے نہیں پوچھیں گے, اجمیر کے غریب نواز سے نہیں پوچھیں گے, کہ چوچا کے مخدوم اشرف سے نہیں پوچھیں گے, بریلی کے امام احمد رضا سے نہیں پوچھیں گے. ہاں آؤ ان سے پوچھتے ہیں جن کے پیٹ میں مصطفیٰ 9 مہینے رہے. زور سے بول دیں اور پیار سے یا رسول اللہ. آئے سیدہ آمنہ سے پوچھتے اے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ, یہ ظالم لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے, ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے, نبی کو بھی عورت نے جنم دیا, ہمیں بھی عورت نے جنم دیا, نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے, ہم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے, اس لیے ہم نبی کی طرح ہو گئے, اب آپ ہی فیصلہ کیجیے. تو سیدہ آمنہ کہتی ہے, غور سے سننا میاں, سیدہ آمنہ کہتی ہیں ظالمو میں نے مان لیا کہ نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے, تم بھی ماں کے پیٹ میں رہے, نبی کو بھی عورت نے جنم دیا, تمہیں بھی عورت نے جنم دیا, نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے, تم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے, لیکن فرق دیکھو, جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو تیری ماں کا حال کیا رہا؟ تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی, تیری ماں کا جی متلایا, تیری ماں کا دل گھبرایا. تو کبھی نبی نگر کے چھوٹے ڈاکٹر سے دوا لیا, کبھی مالدہ کے بڑے ڈاکٹر سے دوا لیا, کبھی کھٹے اچار کھائی, کبھی املی کھایا تاکہ دل اچھا رہے, من اچھا رہے, کھانا اچھا لگے, پانی اچھا لگے, دل نہ گھبرائے. سیدہ آمنہ کہتی ہے ظالم جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی, تیری ماں کا جی گھبرایا, تیری ماں کا جی متلایا, تیری ماں کا من خراب ہو گیا, لیکن جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا, زور سے بولتے, زور سے, جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا اور کتنا عرصہ میرے پیٹ میں میرا نور نظر رہا, اس درمیان میرا کھانا کھانے کے بعد اگر مجھے ٹھیکار بھی آتی تھی تو اس ٹھیکار سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی تھی. ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی, تیری ماں کا جی گھبرایا, دل گھبرایا, میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا, میں کھانا بھی کھاتی تھی اور ٹھیکار آتا تھا تو اس ٹھیکار سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی. اب سیدہ آمنہ کہتی ہیں اے نبی کے غلاموں,
اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی کے وفاداروں، میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تمہارا نبی پیدا ہوا تو کیسا تھا؟ ہاں سیدہ آمنہ بتا دیجئے نا کیسا تھا، آپ سے اچھا کون بتائے گا؟ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں لما وضعت ولدی محمدا، جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا، وضعتہ مکہولا مدہونا مطیبا مسرورا مختونا ساجدا للہ ورافعا یدی الی السماء، اے لوگو جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا، جنم دینے کے بعد میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے ہوئے تھے، میں نے بال دیکھا تو تیل لگے ہوئے تھے، میں نے جسم دیکھا تو عطر ملے ہوئے تھے، میں نے ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہے تھے، نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، میں نے سر دیکھا تو سر سجدے میں گر رہا تھا، اور ہاتھ دیکھا تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ کر امت کی بخشش کی دعائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کیا؟ لما وضعت ولدی محمدا، جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا، وضعتہ مکہولا، میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے ہوئے تھے، مدہونا، بال دیکھا تو تیل لگے ہوئے تھے، مطیبا، جسم دیکھا تو عطر ملے ہوئے تھے، مسرورا، ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہے تھے، مختونا، نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، ساجدا للہ، اور سر دیکھا تو سر سجدے میں جا رہا تھا، ورافعا یدی الی السماء، اور ہاتھ دیکھا تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ آج تک زمانے میں کوئی اور ایسا بچہ ہے جو ایسے پیدا ہوا ہو، جو ایسے پیدا ہوا ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے اے ظالمو، جب تم پیدا ہوئے تھے تو خون نکلا تھا، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے تو نور نکلا تھا۔ کیا خون والا کبھی نور والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ نبی پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے۔ اچھا یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھا دوں میں، آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب قیامت تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن پہلے کا حال یہ تھا بچوں کی پیدائش کا، چونکہ عورتیں کام کرتی تھی نا، محنت کرتی تھی، سب کام اپنے ہاتھ سے ہوتا تھا، کپڑا ہاتھ سے دھلتی تھی، سمجھے نا، اور وہ اور بھی بہت سارا کام جو محنت والا ہوتا تھا عورتیں کرتی تھی، تو گھر میں نارمل پیدائش بچے کی ہو جاتی، نہ اتنا ڈاکٹری کا ماحول تھا، نہ اتنے اخراجات تھے، نہ اتنی دوائیں تھی، اور اکثر نارمل۔ اور آج جس کو نارمل بچہ پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ بہت قسمت کی دھنی ہوتی ہے، کیونکہ آج ہر کچھ ریڈی میڈ آ گیا ہے۔ ہاں آج جتنا آرام عورتوں کو مل رہا ہے پریشانیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ آپ عورتوں کو آرام نہیں دیجیے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس حساب سے عورتوں کو آرام دیجیے آپ۔ ہاں تو پہلے جب بچے پیدا ہوتے تھے نا، آج سے 30 سال 40 سال پہلے جب ڈاکٹری کا ماحول نہیں تھا، تو گاؤں اگل بگل کی دائیاں ہوتی تھی، وہ بچے کو سنبھالتی تھی، صاف ستھرا کرتی تھی۔ اور آج جب نرسنگ ہوم میں یا ہاسپٹل میں یا ڈسپنسری جہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو وہاں نرسیں ہوتی ہیں، وہاں نرسیں ہوتی ہیں۔ وہ نرسیں بچے کو لینے سے پہلے وہ پورے آستین میں جو ہے نا وہ دستانے پہنتی ہیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد بچے کو لیتی ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ تم نے دستانہ کیوں پہن رکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ دیکھو بچے کے جسم پہ رطوبت ہے، خون ہے، پیپ ہے، اگر دستانہ نہیں پہنیں گے تو جراثیم لگ جائیں گے، بیماری کا خطرہ ہے، اسی لیے ہے نا۔ اور پہلے کا بھی حال یہی تھا کہ عورتیں دائیاں لیتی تھی، بچے کو صاف کرتی تھی، اس کو نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، اور اس کے آنکھ میں سرمے لگاتی تھی، تیل لگاتی تھی وغیرہ۔ جب حضور پیدا ہوئے تو تھی کچھ مکہ کی دائیاں، ان لوگوں نے مصطفیٰ کو عام بچوں جیسا سمجھا اور چاہا کہ نبی کو غسل دیں، ان کو سرما لگائیں، ان کو تیل لگائیں، ان کو صاف ستھرا کریں۔ آواز آئی غیب سے، اے مکہ کی عورتوں، یہ میرا محبوب ہے، اسے عام بچوں کی طرح بچہ مت سمجھنا، اسے تمہیں سجانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ پاک ہونے نہیں گیا ہے، زمانے کو پاک کرنے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سرمے لگے ہوئے تھے، سرما جب انسان لگا لیتا ہے تو حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر
مکہ کی عورتوں نے اگر حضور کو سرما لگا دیا ہوتا تو آج کل کا یہ چندی چور مولوی کہتا کہ نبی کے حسن میں کمی رہ گئی تھی، اسی لیے مکہ کی عورتوں نے سرما لگا کر کمی کو پوری کر دیا۔ رب جانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، زور سے بولیں، رب جانتا تھا کہ ایسا بولنے والے پیدا ہوں گے، اس لیے رب نے کہا ظالمو ہم موقع ہی نہیں دیں گے تمہیں بولنے کا، اس لیے کہ محبوب میرا سرما کوئی اور لگائے، محبوب میرا تیل کوئی اور لگائے، محبوب میرا عطر کوئی اور لگائے، محبوب میرا سجائے کوئی اور نہیں، میں نے مکمل سجا کر بھی اور سوار کر اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک بات اور سن لی، حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو پیدا ہو کے سجدہ ہوا، اور جب سجدے میں گیا نا تو میں نے کان لگا دیا کہ پڑھتا کیا ہے، تو میں نے سنا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے اللہم اغفر لامتی۔ ذرا زور سے بولیں، ارے یار جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہو، اللہ اکبر۔ ہم اس نبی کے جلسے میں بیٹھ کر ان کے نام پر ان کے نام کا نعرہ بھی نہیں لگاتے، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہتے، ہم پیدا ہوتے مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو جھنڈے لے کر سڑکوں پہ نکلو گے اور کہو گے نعرے لگاؤ گے۔ نبی کا دیوانہ تو میدان میں ہوتا ہے پھر بھی نبی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، مکان میں ہوتا ہے پھر بھی نعرہ لگاتا ہے، دکان میں ہوتا ہے پھر بھی نعرہ لگاتا ہے، اور نبی کی محبت میں ایسا سرشار ہوتا ہے، زمانہ کہتا ہے یہ دکھانے کے لیے نہیں لگاتا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرا بیٹا کہہ رہا اللہم اغفر لامتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ اب بتاؤ جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہیں، کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نبی کی یاد کو ہم صحیح طریقے سے مناویں؟ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ بگڑ گئے، یہی حالات ہیں، دیکھ لیجیے آدھا جلسہ ختم ہو گیا۔ بہرحال سن لو، 15 منٹ اور میرا ٹائم ہے، اسی میں مجھ کو بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ مصطفیٰ کی زندگی آگے بڑھی ہے نا، حضور 25 سال کے ہوئے، ذرا زور سے بولیں، حضور 25 سال کے ہوئے، حضرت سیدہ خدیجہ سے میرے آقا نے نکاح فرمایا۔ جو ہی نکاح فرمایا، سیدہ خدیجہ بیوہ تھی، نکاح فرمایا تو اس بیوہ کی روح نے آواز دیا تھا ظالمو ایک تم تھے کہ تم نے بیوہ کو جلا کر خاکستر کیا تھا، ایک مصطفیٰ ہے جو بیوہ سے نکاح کر کے بیوہ کا مقام بتا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ کے بطن مقدس سے حضرت خاتون جنت پیدا ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں قرآن ہوں، فاطمہ میری تفسیر ہے، میں نور ہوں، فاطمہ میری تنویر ہے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فاطمہ کو سینے سے لگا کے کہا اے مکہ والو، بیٹیوں کو زحمت مت سمجھا کرو، بلکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بیٹیوں کی روحوں نے اپنے اپنے باپ کو آواز دیا تھا، ایک تم کیسے باپ تھے کہ تم نے بیٹی کا گلا دبا کے بیٹی کو مار دیا تھا، ارے دیکھ یہ مصطفیٰ کیسے باپ ہیں کہ بیٹی کو سینے سے لگا کر بیٹیوں کا مقام بتا دیا۔ اور سنو میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں اللہ بیٹی پیدا فرماتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی۔ اور آج بھی حالات کیا ہیں؟ آج بھی اگر بیٹی پیدا ہو تو باپ کا چہرہ، سب کا تو نہیں لیکن اکثر جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اکثر لوگوں کے گھر میں سب کا چہرہ اتری بہار کے ستنی کی طرح سکڑ جاتا ہے، بتاشا بھی نہیں بانٹا جاتا، کیا ہوا بھائی بیٹی آئی۔ اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے
تو رسوگلہ ہے. ہاں ایک ایک سے مٹھائی چھینا مٹھائی ہے. اور جب اس کو صحیح تعلیم و تربیت ماں باپ نے نہیں دیا تو بڑا ہو کر جب باپ کو مارتا ہے نا تو امام صاحب کے پاس آتا ہے, امام صاحب تعویذ دے دیجئے, میرا بیٹا بہت بڑا ظالم ہو گیا. اور بیٹی ہے اگر سسرال میں اور سنتی ہے کہ میرے باپ کے پیٹ میں درد ہے یا میرے باپ کو بخار ہے تو وہ سسرال چھوڑ کر اپنے باپ کو دیکھنے آتی ہے نا. لیکن لوگ بیٹیوں کو بہت کمزور سمجھتے ہیں, ہے نا, اور بیٹوں پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں. لیکن سن لو مسلمانوں, سن لو حضور کا پیغام, ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو. 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہو میاں. ہاں اس ہلکے پھلکے جوش سے کام نہیں چلے گا. یہ بغل میں سویا بچہ نہیں جگے گا. ہاں جو لوگ کفر میں سو رہے ہیں ان کو کیا جگاؤ گے, ان کو کیا جگاؤ گے میاں؟ ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ, اور زور سے بولو یا رسول اللہ. ہاتھ ہے تو امام حسین کے نام پر ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو رسول اللہ. امام حسین کے نام پہ بولو, اہل بیت کے نام پہ بولو, علی شیر خدا کے نام پہ بولو, صدیق اکبر کے نام پہ بولو, فاروق اعظم کے نام پہ بولو. اتنا ٹھیلا گاڑی, اتنا ٹھیلنا پڑتا ہے, بولتے رہو. اصل میں انجن غائب ہے تو ڈبہ کا کام ہے. ہاں انجن ہی غائب ہے تو ڈبہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا. ہاں سبحان اللہ. اچھا سن رہے ہیں آپ, گھبرائیے. حضور بیٹھے, صحابہ کا مجمع لگا ہے, میرے آقا تشریف فرما ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, اللہ نے جسے 3 بیٹی سے نوازا ہے, ماں باپ نے تینوں بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی. جب وہ بڑی ہو گئی تو عزت کے ساتھ شادی کر کے اس کو اس کے سسرال پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا بول سے جاؤ یا رسول اللہ. اللہ اللہ. میرے آقا نے جب یہ فرمایا ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں جائیں گے. آقا جس کو اللہ نے 2 بیٹی دیا ہو اس 2 بیٹی کے باپ ماں کا کیا حال ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اور میرے غلاموں, اللہ نے جس کو 2 بیٹی دیا اس 2 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت ماں باپ نے کی, اور جب وہ بڑی ہو گئی عزت کے ساتھ شادی کر کے اس کو اس کے سسرال پہنچا دیا. اللہ ان بیٹیوں کے ماں باپ کو بھی بلا حساب و کتاب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ, زندہ باد, ماشاء اللہ. اب مجمع میں ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں, 2 بیٹی والے جنت میں. آقا کسی کو اللہ نے 1 بیٹی دیا, اس 1 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی تو اس کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں, اللہ نے اگر کسی کو 1 بیٹی دیا, 1 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی پرورش کی, اور جب وہ بڑی ہو گئی اس کی شادی کر کے ماں باپ نے اس کو سسرال پہنچا دیا, اللہ 1 بیٹی والے کے بھی کی والدین کو بھی بلا حساب و کتاب جنت. اب تو بیٹی والے ایک دم مچل گئے, کیا بات ہے. 3 بیٹی والے بھی مستی اڑا رہے ہیں, جنتی ہے. 2 بیٹی والے بھی, 3 بیٹی والے, اب تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, اسی جنت میں چلے جائیں گے. بڑا اچھا نسخہ ملا ہے, جو بھی جمعہ پڑھتے تب ضرورت کیا ہے, چلو چھوڑو, جنت تو ہو ہی گئی. جو بیچارہ بغیر بیٹی والا تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب ہمارا حال کیا ہوگا. اس مجمع میں بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے جس کے پاس بیٹی نہیں ہوگی, کھڑے ہو گئے ایک, یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں, 2 بیٹی والے جنت میں, 1 بیٹی والے جنت میں. آقا اگر کسی کو رب نے بیٹی دیا ہی نہیں اس کا حال, آقا فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ.
او میرے غلاموں، جس کو اللہ نے 3 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا، 2 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا، 3 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا، 1 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور سنو، جس کو اللہ نے بیٹی دیا نہیں لیکن میاں بیوی کی یہ تمنا تھی، خواہش تھی، نیت تھی کہ اگر اللہ بیٹی دیتا تو ہم اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم و تربیت دیتے، صحیح طریقے سے پرورش کرتے، جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کی شادی کر کے اس کو سسرال پہنچا دیتے۔ اگر کسی میاں بیوی کی یہ خواہش ہے، اگرچہ اللہ نے بیٹی نہیں دیا لیکن اللہ ان کی نیتوں کی برکت کی وجہ سے انہیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ علماء بیٹھے فیصل بھائی ہیں، صابر صاحب ہیں، سارے لوگ جو بھی آپ کے امام صاحب علماء اتنے، ان سے پوچھو بیٹا کے بارے میں بھی کوئی ایسی حدیث ہے؟ مجھے کہ کسی حضور نے کہا ہو کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹا دیا ہو جنت میں، 2 بیٹا دیا ہو جنت میں، 3 بیٹا دیا ہو جنت میں، ہے کوئی حدیث؟ بیٹی کے بارے میں تو ہے، بیٹا کے بارے میں نہیں۔ ہاں ہاں، بیٹا لے جائے گا جنت میں، بیٹا لے جائے گا جنت میں، لیکن وہ بیٹا لے جائے گا جس بیٹے کو مدرسے کی چٹائی پر بٹھا کر یا تو رب کا قرآن پڑھایا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث پڑھایا ہے، بابا ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، یا تو عالم دین بنایا ہے یا حافظ قرآن بنایا ہے۔ وہ بیٹا باپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گا، ماں کو بھی جنت میں لے کے جائے گا، بلکہ 7 پشت کو جنت میں لے کے جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ وہ بیٹا ہے یہ موبائل چلانے والا بیٹا، یہ 2 بجے رات میں 2 بجے رات تک PUBG کھیلنے والا، یہ بیٹا تاری شراب پینے والا بیٹا، نمازیں چھوڑنے والا، یہ عیاشیاں کرنے والا بیٹا نہیں، وہ بیٹا جو مسلک اعلی حضرت کا سچا ترجمان ہوگا، وہ بیٹا تمہیں جنت میں لے کے جائے۔ گھڑی میں دیکھ رہا ہوں، اتنی پابندی میں نے بھارت میں کبھی کی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، جھنڈا لگاتے ہو، چاند نکلتا ہے نا تو ہر گھر پہ جھنڈے ہیں، ہر محلے پہ جھنڈا، ہر چھت پہ جھنڈا۔ یہ تو حضور کے نام کا جھنڈا ہے۔ ایک جھنڈا ملک کا بھی ہوتا ہے، ایک جھنڈا زور سے بولیے نا بھائی، ترنگا، 15 اگست کو ہو، 26 جنوری کو ہو، وہ جھنڈا پھہرایا جاتا ہے اور یوم آزادی منایا جاتا ہے، یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے نا ایسا؟ ٹرم کے پہلے ٹرم ہمارے دیش کے پردھان منتری سے بڑی اچھی دوستی تھی، ابھی تھوڑا سا گڑبڑا گیا ہے، اب ہوتی ہی دوستی ہے ایک ملک کے پردھان منتری سے دوسرے ملک کے راشٹرپتی کی یا پردھان منتری کی۔ یہ اگر گڑبڑا بھی گیا ہے اور امریکہ مضبوط ہے، بھارت کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ٹرمپ کہے مودی جی ایک دن کے لیے ہم اپنے وائٹ ہاؤس کا جھنڈا آپ کے لال قلعہ پہ لہرانا چاہتے ہیں، مودی جی تیار ہوں گے؟ اگر دوستی مضبوط بھی ہے اور اس مضبوط دوستی کے ساتھ مودی جی کہے ٹرمپ بھائی اتنے قریبی دوست ہیں ہم کہ ہم نے چائے بنا کر خود سے آپ کو پلایا تھا، تو ایسا کیجئے نہیں، اپنا ترنگا جھنڈا ایک دن کے لیے ہم آپ کے وائٹ ہاؤس پہ لگا دیتے،
امریکہ تیار ہوگا؟ ٹرمپ کہے گا ارے یار دوستی اپنی جگہ ہے لیکن یہ ملک کا معاملہ ہے نا. ایسے ہی امریکہ کی دوستی لندن سے، رشیا سے، اسرائیل سے، ان سارے دوست ایک دوسرے سے کہے کہ ہم اپنا جھنڈا تمہارے ملک میں لگا دے، دوسرا کہے کہ ہم اپنا جھنڈا تمہارے ملک میں لگا دے. مسلمانوں کوئی تیار ہوگا اس کام کے لیے کہ ہمارا جھنڈا نکال کے تم اپنا جھنڈا لگا دو؟ دوستی الگ بات ہے، محبت الگ بات ہے، تعلقات الگ چیز ہے اور پیار الگ چیز ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کا جھنڈا نکل جائے، تمہارے ملک کا جھنڈا لگا دیا جائے، تمہارے ملک کا جھنڈا نکل جائے، ہمارے ملک کا جھنڈا لگا دیا جائے تو 72 78 اور 79 سال میں بھارت کا جھنڈا امریکہ نہ جا سکا، امریکہ کا جھنڈا لندن نہ جا سکا، لندن کا جھنڈا افریقہ نہ جا سکا، افریقہ کا جھنڈا بنگلہ دیش نہ جا سکا، بنگلہ دیش کا جھنڈا پاکستان نہ جا سکا، پاکستان کا جھنڈا سعودی عرب نہ جا سکا، سعودی عرب کا جھنڈا اور دوسرے ملکوں میں نہ جا سکا. لیکن یہ دیکھ مصطفیٰ کے میلاد کا جھنڈا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا جھنڈا ہے. ارے یہی جھنڈا ہندوستان میں بھی ہے، یہی جھنڈا پاکستان میں بھی ہے، یہی جھنڈا شری لنکا میں بھی ہے، یہی جھنڈا بنگلہ دیش میں بھی ہے، یہی جھنڈا امریکہ میں بھی ہے، یہی جھنڈا افریقہ میں بھی ہے. پتہ چلا پورے ملک میں میرے نبی کے نام کا جھنڈا لہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. اس لیے جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، 1500 سالہ جشن ولادت مناؤ، جلوس بھی نکالو، جھنڈے بھی نکالو، نئے کپڑے بھی پہنو، لیکن جشن میلاد کے ساتھ مقصد میلاد فوت نہیں ہونا چاہیے. اصل یہی پیغام ہے، اصل یہی پیغام ہے. جشن میلاد کے ساتھ مقصد میلاد کو سامنے رکھنا. میں نوجوانوں سے کہوں گا آج جلوس محمدی کی حالت کیا کر دی. یہ ڈی جے، یہ بی جے، اتنے مائک، اتنے ہارن اور اتنے ساؤنڈ باکس لگا دیتے ہیں، اتنے ہنگامے آرائی ہوتے ہیں. یہ کودنے کا نام جلوس محمدی نہیں، یہ ہنگامہ کرنے کا نام جلوس محمدی نہیں، یہ چلانے کا نام جلوس محمدی نہیں ہے. جلوس محمدی اس طرح سے نکالو، آنکھیں نیچے